یہ اللہ تعالیٰ حافظ کا اعزاز ہے، اس کے ساتھ اس کے والدین کا اعزاز ہے۔ تو بھائیو، ہر بچے کا حافظ بننا ضروری نہیں ہے، نصیب کی بات ہے، لیکن اولاد ماں باپ کو تمنا تو ہو کہ میرے سارے بیٹے حفظ کر لیں۔ ہر بچے کا عالم بنانا ضروری نہیں ہے، لیکن مسلمان تو بنے، نیک تو بنے۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص ہے، اپنے بیٹوں کو لے کر کہا حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں اللہ اس کو عالم بنائے۔ تو مولانا نے فرمایا اللہ آپ کے بیٹے کو نیک بنائے۔ تو مجھے نا خلجان ہوا کہ یہ کیا، انہوں نے دعا منگوائی عالم کی، یہ کہہ رہے ہیں نیک۔ تو ابھی میرا یہ خدشہ میرے دل میں تھا کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں جو دعا سکھائی ہے وہ ہے رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ نیک بننا تو فرض ہے اور ضروری علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تفصیلی علم فرض کوئی نہیں، نیک بننا فرض ہے۔ تو میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے یہ تو اپنی اولاد کو بتانا ضروری ہے، پھر اگر جس کے نصیب میں علم ہوگا وہ علم والا بن جائے۔ اپنے ماں باپ کے لیے راحت کا وہی اولاد ذریعہ بنے گی جو نیک ہوں گے، وہ زیادہ ہوں یا کم ہوں۔ یہ منصوبہ بندی والے بڑے پاگل ہیں، کم بچے خوشحال گھرانہ ہیں۔ اب بھائی اگر 2 بچے ہوں دونوں نافرمان ہوں تو خوشحال ہوں گے، 10 ہوں اور سارے فرما بردار ہوں تو راحت ہی راحت ہے، اور ایک بیٹا ایک بیٹی دونوں ہی سانپ کی طرح ڈسنے کو آئیں تو زندگی جہنم۔ اولاد کی کمی سے گھر خوشحال نہیں ہوتا، اولاد کے نیک ہونے سے گھر خوشحال ہوتا ہے۔ چھوٹا خاندان زندگی آسان نہیں، نیک خاندان زندگی آسان۔ ہمارے خاندان میں ایک شاخ ہے جن کی عورتیں 5 ہیں یا بہت تھوڑی اولاد، طبعاً فطرتاً ویسی، اور مجھے ان کا الولود الودود سمجھ ہی اس وقت ہے جب میں نے اپنے خاندان میں یہ تماشا دیکھا۔ آپ نے کہا زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، تو میں سوچتا تھا زیادہ بچے پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جب میں نے اپنے خاندان میں دیکھا کہ ایک نسل آ رہی، اب تک آ رہی، ان کے بچے یا ہوتے ہی نہیں یا 2، حد سے زیادہ 3 ہے، حد سے زیادہ۔ تو میرے ایک چاچا کی شادی اس خاندان میں ہوئی، میری چاچی ان سے، اس کے 2 ہی ہوئے۔ تو میری چاچی کیا کرتی، وہ چاچا مر گئے، میری چاچی کیا کرتی، انشاءاللہ کسی دے 2 نہ ہو، اللہ کرے کسی کے 2 نہ ہو۔ بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹے کی بھی شادی ہو گئی، اب بیٹا باہر کے کام بھی سنبھالے اور دوستوں کو بھی سنبھالے، ذمہ داریوں کو بھی سنبھالے۔ بیٹی سسرال پہ چلی گئی، 1 ایکڑ میں گھر ہے، وہ نوکروں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، کڑیاں گر رہی ہوتی ہیں۔ نیک اولاد تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے ذریعہ آخرت ہے، ہماری جنت کی سواریاں ہیں۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، مولانا یاسین صاحب، میرا دل کرتا ہے میرے 12 بیٹے ہوں، ایک کو محدث بناؤں، ایک کو مفسر بناؤں، ایک کو منطقی بناؤں، ایک کو ادیب بناؤں، ایک کو یہ بناؤں، ایک کو وہ بناؤں، اور اللہ کی شان ہوا ہی ایک۔ اولاد کا نیک ہونا راحت ہے، کم ہونا راحت نہیں، نیک ہونا راحت ہے۔ یہ تو ہمیں باطل کی طرف سے نظریہ ملا، آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی نہیں پوری آئے گی، سبحان اللہ۔ اور بھائی اس سے بھی 10 گنا اور ہوں، ہماری آبادی روٹی تھوڑی نہیں پڑے گی، کیونکہ دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، نیچے نہیں ہے، اوپر ہے۔ آج جو معاشی تنگی ہے اس کا سبب آبادی نہیں، اس کا سبب سودی نظام ہے۔ جہاں سود کا نظام ہوگا وہاں تنگ دستی ہوگی، جہاں سود کا نظام نہیں ہوگا وہاں خوشحالی ہوگی۔ یہ تو 1799 میں انگلینڈ میں ایک شخص تھا، 1722 میں 1766 میں پیدا ہوا، 1799 میں اس نے کتاب لکھی تھی۔ سب سے پہلے اس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، روٹی پوری نہیں آئے گی، لہذا آبادی گھٹاؤ، آبادی گھٹاؤ۔ وہ ایسی آبادی گھٹی کہ مائنس میں چلی گئی۔ اب میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں اعلان ہوا ہے جو عورت 3 بچے پیدا کرے گی اس کو اتنا وظیفہ دیا جائے گا، 1 سال کی تنخواہ دی جائے گی، اور پھر بھی ان کو شوق نہیں ہو رہا تو ان کو ایسی آوارگی پہ ڈالا جب ان کی نسل مائنس کی طرف چلی گئی۔
اور ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ماشاءاللہ ڈگی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس سزو کی ڈگی میں پیچھے سے جھانک رہے ہوتے ہیں، ناجروں میں شکر ہے علی سلامت ہے۔ صرف مالداروں کو یہ شرک، مالدار ہیں نا، وہ سوچتے ہیں فیکٹری 2 حصے کیسے ہوگی اور دکان 2 حصے کیسے ہوگی، بچے تھوڑے ہی اچھے، غریب کہتا ہے 1 ہے تو 1 مزدور، 2 ہیں تو 2 مزدور، 10 ہیں تو 10 مزدور۔ اولاد کا نیک ہونا تو ہماری راحت ہے۔ تو بھائیو، بہرحال ہم بچوں کو مبارک دیتے ہیں، اس کے باپ کو بھی، اس کی ماں کو بھی، کہ یہ اس نے کہا یہ میرے خاندان میں، سہیل نے کہا پہلا بچہ، اچھا میرا بیٹا بھی میرے خاندان میں پہلا ہی بچہ تھا، کسی نے نہیں کیا تھا پہلے، تو اس لیے میں اسپیشل آیا کہ یہ واقعی مبارک کی چیز ہے۔ اللہ کرے اب اللہ اس کو نصیب کرے، اس کے مطابق زندگی بھی رہے، اس کے عزت احترام، اس کا وقار بھی دل میں رہے۔ قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا بہت سنگین جرم ہے، اور قرآن کو سینے میں لے کر پھر قرآن کی توہین یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ میں نے ایک حافظ قرآن لاہور کا 1 مین شو کا سب سے بڑا اداکار ہے، اور ہم اداکاروں میں کام کرتے ہیں، اس کو لے کر آئے، بڑی مشکل سے آیا، نماز کا وقت ہو گیا، میں نے کہا نماز پڑھ لو، کہنے لگا کی فائدہ نماز کا، 9 مصلے سنا کے پٹڑی سے اترا، پھر کہنے لگا چلو تم کہتے تو پڑھ لیتا ہوں، مجھے تو ثواب ملے گا نہیں، چلو تمہیں تو مل جائے گا۔ تو کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے قرآن کی عظمت نکل جائے، قرآن ہاتھوں سے نکل جائے۔ اس لیے بھائیو، اپنے بچوں کو حافظ نہ بناؤ تو کم از کم قرآن کی فہم تو پیدا کرو، تو انہیں پتا تو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ ہمارے یہاں کا ایک قاری صاحب آتا ہے، بچوں کو پڑھا کے چلا جاتا ہے، نہ ماں کو پتا بچے نے کتنا پڑھا، نہ باپ کو پتا بچے نے کتنا پڑھا، اسکول نہ جائیں تو ماں بھی پریشان، ابا بھی اسکول کیوں نہیں گئے، اسکول کیوں نہیں گئے۔ تو بھائی اتنا قرآن ضرور سمجھا دو کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، یہ ہماری اولاد سمجھ لے، جان لے، اور ماحول سے چیز راسخ ہوتی۔ اللہ نے ہمیں تبلیغ کے ذریعے سے ایک محنت دی، کیونکہ تبلیغ کے کام سے یہ بچے، تبلیغ کے کام سے یہ بچے قرآن میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فضا بنایا۔ ایک زمانہ جب میں کالج پڑھا کرتا تھا اور میں میاں چنو اسٹیشن سے ٹرین پہ چڑھتا تو اس میں 2-4 نابینا ہوتے تھے، فقیر مانگنے والے، ان کی شکلیں آج بھی میرے فٹ ہیں میرے ذہن میں۔ تو وہ جب کھڑے مانگ رہے ہوتے تھے نا، تو ادھر سے کوئی آدمی گزرتا تو کہتے حافظ جی راہ دے وے جی، حافظ جی پچھا ڈے جی۔ کیا مطلب؟ حافظ صرف نابینا ہی ہوتا ہے، دیکھنے والا تو حافظ ہوتا ہی نہیں، صرف نابینا ہی حافظ ہوتا ہے۔ اب اللہ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، ہر طرف سے لوگ کھنچ کے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے قرآن کی عظمت زندہ ہو رہی ہے، سینوں میں قرآن اتر رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اب پہلے میجر تھے، اب کرنل ہو گئے، بڑا قابل افسر ہے، فوج میں رہتے ہوئے قرآن کا حافظ ہو گیا، تھوڑا تھوڑا۔ مجھے کہنے لگا مولانا میں نے سارا قرآن یاد کر رہے، میں نے وہ کیسے یاد کیا؟ کہ جب موقع ملتا ہے 1 آیت 2 آیت 1 آیت 5 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا۔ وہ فوج میں بھی ہے اور حافظ بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی محنت کو ذریعہ بنایا، اور ایسے 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 راستوں تک اللہ تعالیٰ نے، ایسے ایسے گھروں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پہنچایا جو جانتے بھی نہیں تھے قرآن کیا ہے۔ جب میں نے کالج چھوڑا تھا اور میں نے کہا میں مدرسے پڑھتا ہوں، تو میرے والد کہتے تو نے میری ناک کٹا دی، تو نے مجھے اپنے علاقے میں ذلیل کر دیا۔ کبھی ذمہ داروں کی اولاد بھی مولوی بنتی ہے، اور اب ہمارے علاقے کے کتنے ذمہ دار ہیں جن کے بیٹے حافظ بن رہے ہیں۔ میرے اپنے خاندان میں کتنے بچے حافظ بھی ہو گئے، علم بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ تبلیغ کے کام کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر عطا فرما دیا، تو ساری دنیا کے انسانوں کو رجوع اس کی طرف کر دیا۔ تو بھائی گزارش ہے کہ بھائی تبلیغ میں بھی وقت دو، اپنے بچوں کو بھی وقت دو، ان کے اندر احساس آخرت پیدا کرو، اپنی کمائیوں کو ٹھیک کرو، علماء سے پوچھ کر حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ اللہ رزق دے، پھر اس کی زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرنا سیکھو، اپنے اوپر خرچ کرتے چلے جانا اور غریبوں کا خیال نہ کرنا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں ہے، اور سخی سے اللہ کی دوستی ٹوٹتی نہیں، اور بخیل سے لگتی نہیں۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے پوچھا شیطان سے، تجھے کیا باتیں ہم میں پسند ہیں
کہنے لگا 3 میں کوئی ایک ہو تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور تینوں ہی ہو جائیں پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں۔ کیا کیا کہ ایک نشہ کرتا ہو، دوسرا بخیل ہو، تیسرا غصے والا ہو، تینوں کٹھی ہو جائیں تو وہ پیر میں مرید، اور اگر کوئی ایک بھی ہو تو دوستی پکی ہو جاتی۔ بھائی جس کو اللہ رزق دے بخیل نہ بنے، اللہ کے نام پہ خرچ کرے اور اللہ کے نام پر دے، اللہ سے لینے کے لیے، مخلوق سے واہ نہ ہو، اللہ سے لینا ہو۔ تو بھائی یہ ساری باتوں کی نیت تو کر لو سارے بھائی۔ اب ویسے تو میں نے اب ٹی وی میں دیکھ لیا لوگوں نے کہ میں نماز پڑھی ہے، تھوڑا بہت ٹی وی پہ میں بولا بھی ہوں، لیکن جو ٹی وی میں اور اخبار میں ہے وہ ساری حقیقت نہیں ہے۔ جتنا بزرگوں نے کہا میں نے اتنا ہی بولا، لیکن جو چیز آج سے تین سال پہلے میں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے مجھے اس وقت ہدایت دی 3 سال پہلے، شکر اللہ کا۔ سعید بھائی جو کہ اس وقت نئے تبلیغ کی طرف آئے تھے، وہ مجھے کہتے تھے ایک دعا روز سونے سے پہلے پڑھنا۔ وہ دعا یہ تھی کہ جو یا اللہ، یہ دعا کہنا کہ یا اللہ مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا دو۔ تو یہ دعا میں روز پڑھ کے سوتا تھا۔ ایک دن مجھے خواب آئی، ایک لڑکا میرے ساتھ کھیلتا تھا MCB میں، یہ 95 کی بات ہے، تو وہ میرے بیٹ پہ صورتیں پڑھ کے پھونکتا تھا، مجھے کہتا تھا جو آئے تم سکور کرو گے۔ میں جاتا تھا، اللہ کی طرف سے سکور ہوتا تھا اس دن۔ اب اسی لڑکے کی مجھے خواب آتی ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ یار میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ بات آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، اگست یا ستمبر کا یہ واقعہ ہے 2002، اور اکتوبر نومبر 2002 میں وہ لڑکا شیخو پورہ میں رہتا تھا، اور 2002 اکتوبر نومبر میں ہمارا میچ تھا وہاں فرسٹ کلاس کا، نیشنل بینک اور PIA کا۔ تو وہ لڑکا مجھے وہاں ملنے آیا، اس نے یہی الفاظ مجھے دوبارہ کہے حقیقت میں۔ جب اس دن میں میچ کھیل کے واپس آیا اور سعید بھائی کو میں نے بتایا، اور اسی دن میں نے کلمہ پڑھا وہاں۔ تو بھائی وہ بات یہ ہے کہ تبلیغ کی وجہ سے سعید بھائی اس طرف آئے، اور سعید بھائی کی وجہ سے ٹیم میں بھی کافی چینجنگ آئی، ہم لوگ بھی بات سنتے تھے۔ تو تبلیغ کا جو عمل میں نے دیکھا، رائے ونڈ میں جو لوگوں کو میں نے عمل دیکھے، کلمہ تو ویسے میں نے 3 سال پہلے ہی پڑھ لیا تھا، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اعلان کر سکوں، تو وہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج سے میں 2 مہینے پہلے میں نے عمرہ کیا، میں نے اور میری اہلیہ نے، بچوں نے بھی ساتھ، بچے بھی ساتھ تھے۔ تو اس کے بعد سے الحمدللہ کہ میں پوری 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں، اور فجر کی ٹائم پہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں تو 11 بجے سے پہلے اٹھتا ہی نہیں تھا۔ میں اگر جلدی اٹھتا ہوا تو میں سے اٹھا جاتا ہی نہیں تھا، ایسے میرا جسم جکڑا رہتا تھا ہر وقت۔ کپتان بیٹھے ہوئے ہمارے، انہیں پتا ہے کہ میری کیا حالت ہوتی ہے اسٹیفنس سے، لیکن یہ ایک اللہ کا شکر ہے جب سے میں فجر پڑھ رہا ہوں اور مجھے سارا دن میرا صحیح گزرتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ سکون آیا میری لائف میں۔ اور یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ۔ اس کے بعد رائے ونڈ میں جو تبلیغی لوگ ہیں ان کی زندگی میں نے دیکھی، ان سے میں بڑا انسپائر ہوں، ان سب سے۔ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بھی بیان بہت سنے ہیں۔ حاجی صاحب سے بڑی مرتبہ میری ملاقات ہوئی، حاجی وہاب صاحب سے۔ تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کے میں نے یہ اسلام قبول کیا ہے، جن کے میں نے
عمل دیکھے ہیں کہ میں نے یہ کیا. کسی کے کہنے سننے سے میں تو نہیں ہوا, کیونکہ میں شروع سے مسلمان لوگوں میں رہا ہوں. میں جہاں رہتا تھا وہاں زیادہ تر مسلمان لوگ تھے, لیکن مجھ میں ان میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس کو میں بھی کہوں گا یار میں بھی مسلمان ہو جاؤں. بس وہ مسلمان تھے, کبھی جمعہ پڑھ لیتے تھے, کبھی نماز پڑھ لی, کبھی نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر جیسے رائے اور تبلیغی جماعت والے زندگی گزار رہے ہیں, جو نبی کی سنت پوری کر رہے ہیں, اگر سارے لوگ یہاں پوری دنیا میں ایسے ہی لوگ زندگی گزاریں تو کل کوئی کہیں بھی غیر مسلم ہو, سارے مسلمان ہو جائے, خود ہی ہو جائیں, کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو میرے بھائیوں, میری آپ لوگوں سے بھی دعا ہے, گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ مجھے اللہ استقامت دیں, آپ سب لوگوں کو بھی استقامت دیں. شکریہ.